الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری تقریباً سورہ بقرہ کی 33 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے چند آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ پچھلی جو آیات تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ایک مشورہ طلب کیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو تم اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طلب مشورہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ناقص عقل ہو یا اس کو کسی نتیجے پر پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تبھی وہ مشورہ لے، بلکہ بعض اوقات سامنے والے کی ذہانت کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، کبھی اس کی عارضی انکساری کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور فرشتوں کی علمی معاملے میں ان کے مقابلے میں ادنا ہونے کو بیان کرنا چاہا، تو اللہ تعالی نے تمام معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم معصوم ہیں، تیری تسبیحات کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ دنیا میں جا کر خون ریزی وغیرہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مشورے کے جواب میں آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کے فوائد، ان کے جو نقصانات تھے، ان کے استعمال کے طریقے تھے، وہ سب کے سب الہام فرمائے۔ ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر کہا کہ ان کے نام بتائے جائیں۔ چونکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ علم حاصل نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ ان کے جوابات دینے سے عاجز آ گئے، اور پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو وہ ان چیزوں کے نام بتانے میں کامیاب ہوئے اللہ تعالی کی عطا سے، اور اس طریقے سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر واضح فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات مزید بیان کرنا بہت مناسب ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ کیوں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ویسے ہی جیسے اگلی آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا مقصود تھا تو سجدہ کروا دیتا، براہ راست بھی اگر حکم دیتا تو فرشتے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا یا اللہ تبارک و تعالی کی اس جو لازم کردہ بات ہے اس کا کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس تمام بات یا اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کی عبادت پر فضیلت کو واضح فرمانا چاہتا ہے۔ فرشتے ہزارہ برس سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے تھے، قطعاً معصوم ہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور آدم علیہ السلام ابھی پیدا کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کو علمی لحاظ سے فرشتوں پر فوقیت اور افضلیت حاصل تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ تمام فرشتے انہیں سجدہ کریں، ابلیس کو بھی حکم دیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، لیکن علم انسان کی بزرگی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور علم انسان کو عبادت کے مقابلے میں زیادہ مراتب دلواتا ہے۔ ضمناً مشکوٰۃ شریف کے ایک حدیث پاک بھی سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کسی معاملے میں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس معاملے میں بحث ہو رہی ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جن میں سے ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا عالم تھا۔ عبادت گزار دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، جبکہ عالم صرف فرض عبادت پوری کرتا، نوافل کی کوئی کثرت وغیرہ نہ کیا کرتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو جمع کر کے علم سکھایا کرتا تھا۔ تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جواب عنایت فرمایا کہ جو نہ صرف ان آیات میں موجود علمی فضیلت کی تائید و توثیق کر رہا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ عبادت چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں جب بھی علم آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی علم کو عبادت پر فوقیت ہی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی اس عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی میری تمہارے کسی ادنا پر فضیلت ہے۔
تو آپ غور کیجئے کہ تقابل کتنا احتیاط کے ساتھ اور کتنے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا پر. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس امت کا ادنا، اعلیٰ بھی نہیں، ادنا کو مقابل میں رکھا. تو اس فضیلت کا اور اس قدر و منزلت کا اندازہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کتنے بلند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کیا قدر و منزلت ہے. ہم آیات کریمہ، احادیث کریمہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن 100% کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اللہ نے آپ کو بہت عظیم مراتب سے نوازا ہے. تو گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اندازہ لگانا دشوار ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، عبادت کی طرف اس وقت متوجہ ہو جب وہ اکتساب علم سے فارغ ہو جائے. یا مطلب جو اللہ کی فرض و واجب کردہ عبادات ہیں ان کو ادا کرے، اور اس کے بعد جتنا وقت بچے وہ علم حاصل کرنے میں لگائے. ہاں، ضروری علم حاصل ہو جانے کے بعد پھر کثرت عبادت اس کے لیے بہت نافع ہے. اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں بھی درس حاصل کریں کہ جو عبادت کے معاملے میں، وظائف کے معاملے میں بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان عبادات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر لیں گے، اور علم کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے. بلکہ یہ بھی اس معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی عبادت گزار ہے، مثلا وہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق و چاشت پڑھتا ہے، قرآن عظیم کی زیادہ تلاوت کرتا ہے، اور اس کے پاس اتنا علم موجود نہیں ہے، تو وہ اس عبادت کے مقابلے میں ایک صاحب علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ علماء کے جو زیادہ عبادات نہیں کرتے بلکہ علم کی خدمت میں مشغول ہیں، وہ انہیں تعجب کی نگاہوں سے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ان کا کیا فائدہ، یہ نہ تہجد پڑھتے ہیں، نہ اشراق و چاشت پڑھتے ہیں. اور اس کے دل میں شیطان ایک تکبر بیدار کر دیتا ہے کہ 13 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، یہ لوگ تو اتنی عبادت بھی نہیں کرتے، ان کا درجہ کم ہے. تو کبھی بھی ایسے وساوس کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے. ان آیات قدسیہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ آدم علیہ السلام نے کوئی بھی عبادت نہیں کی تھی، لیکن آپ کے پاس علم تھا. اور فرشتے ہزارہ برس سے عبادت کر رہے تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم بھی تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کم تھا. لہٰذا اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. اور جب یہ فضیلت و فوقیت واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو اس میں ایک تو وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور جب یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ ابلیس جو شیطان کا نام ہے، شیطان کا لقب ہے، یہ جن تھا، یہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں. تو اب یہاں ایک مختصر سا اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم ہی نہیں دیا بلکہ یہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اب فرشتوں نے تو سجدہ کیا تھا، جب شیطان کو حکم ہی نہیں تھا تو اس کا سجدہ نہ کرنا اس کے لیے قابل گرفت کیوں بنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ کو پہلے ہم نے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا، انہیں دنیا میں تصرف کی طاقت و قدرت عطا فرمائی. پھر جب ان میں سرکشی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے ہلاک کروایا. کثیر ہلاک ہوئے، کچھ پہاڑوں وغیرہ میں اور جنگلوں میں بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے اللہ کے حکم سے ہی. لیکن ابلیس ان میں شامل نہیں تھا اور یہ کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس لیے اگرچہ حکم بظاہر فرشتوں کے لیے ہے، نام فرشتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن چونکہ شیطان ان کے ساتھ شامل تھا لہٰذا یہ حکم شیطان کو بھی شامل ہوا. اور اس کی دلیل اسی آیت میں ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اگر شیطان کو یہ حکم شامل نہ ہوتا تو اس کا انکار کرنا، اس کا تکبر کرنا کفر کا سبب کبھی بھی نہ بنتا. اب یہ ملائکہ، ملک کی جمع ہے، فرشتے کو کہتے ہیں، جمع ملائکہ ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ مناسب وقت پہ کلام کریں گے. پہلے ایک یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سجدہ کس وقت کروایا گیا تھا.
تو سورہ حجر آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ واضح فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو فوراً ہی یہ سجدے کا معاملہ ہوا تھا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مکمل بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت وہ کہ جو کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اور سجدہ تعظیمی وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے سجدہ کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، آپ کی تعظیم کروانا مقصود تھا، لہٰذا فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کفر نہیں ہوتا لیکن حرام ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام اگلی آیات میں عرض کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جیسے آپ کو بتایا کہ یہ شیطان کا لقب ہے اور یہ جن تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ ان فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور یہ ابلیس جن تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پر غور طلب مزید ایک بات یہ ہے کہ شیطان نے جو انکار کیا تھا وہ کس وجہ سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبر ایک ایسا وصف ہے جو بسا اوقات انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، لہٰذا اس کی حقیقت جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی خوبی، کسی بھی وصف کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور دوسروں کو اپنے سے کمتر تصور کرے، اس کا نام تکبر ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھیں، دوسرے کو ہم حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، خود سے کمتر نہیں سمجھ رہے، تو اس کا نام غرور ہوتا ہے، کبھی عجب و خود پسندی بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں، ایک اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھنا، اور دوسرا سامنے والے کو خود سے کمتر اور ادنا تصور کرنا، تو اس کا نام تکبر ہوتا ہے، اور یہ تکبر کرنا بہت برا وصف ہے، اور اس نے شیطان کو کفر میں مبتلا کروایا۔ یہاں پہ مختصراً ایک بات اور یاد رکھیے کہ تکبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تکبر ایسا ہوتا ہے جو کفر ہے، ایک تکبر ایسا ہوتا ہے جو کفر تو نہیں لیکن حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی تکبر اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں ہو تو یہ تکبر کفر ہوتا ہے۔ جیسے فرعون نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اور کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کیا، یا اس شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، تو یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ اور ایک تکبر ہوتا ہے جو عام مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں تکبر کرنا، یا ان کو سامنے رکھتے ہوئے تکبر اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو ان سے افضل اور اعلیٰ تصور کرنا، انہیں کمتر اور حقیر جاننا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہٰذا ہر قسم کے تکبر سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور وضاحت طلب بات بہت ضروری ہے، ایک سوال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ سوال یہ ہے کہ وہاں پر تمام فرشتے تھے، صرف ایک یہ شیطان موجود تھا، اور ابھی یہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جانب مائل بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو عبادت گزار تھا۔ تو آخر کس چیز نے شیطان کے قلب میں تکبر بیدار کیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شیطان کا نفس تھا۔ نفس ایک ایسی، آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ نفس ایک ایسی باطنی قوت کا نام ہے کہ جو ہمیں برائی کی دعوت دیتی ہے، برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جو شیطان کو بہکاتا، بلکہ اس کے نفس نے اس میں تکبر بیدار کیا، اسے تکبر میں مبتلا کیا اور ہلاک کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا
کہ جہاں شیطان سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہم پر ضروری ہیں، لازم ہے، وہیں پر نفس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، نفس کی چالوں کو سمجھنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ شیطان بہت خطرناک ہے، لیکن نفس اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ جس نے خود شیطان کے ایمان کو برباد کروا دیا، یقیناً وہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نفس کی معرفت حاصل کریں اور نفس کو زیر کرنے کے طریقے سیکھیں، اور انشاءاللہ اگلی آیات میں جب آگے چل کر نفس کے بارے میں کلام ہوگا تو وہاں پر ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی بات کی جائے گی۔ اب ایک وجہ یہ ایک مزید وضاحت طلب یہاں پر بات ہے کہ شیطان نے تکبر کیوں کیا تھا۔ ایک تو اس کا سبب تھا کہ نفس، دوسرا تکبر کی کوئی نہ کوئی وصف ہوگا، کوئی ایسی خوبی تھی جس کو سامنے رکھ کر اس نے تکبر کیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ صاد میں آیت نمبر 74 اور 75 میں ارشاد فرماتا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے خود میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے ابھی تکبر کیا یا تو پہلے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ قال، تو اب اس نے وجہ بیان کی، اس نے کہا انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اس نے اپنی افضلیت کی دلیل پیش کی کہ میں چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ لیکن یہاں پر صحیح بات یہ ہے کہ جب انسان کے قلب میں تکبر بیدار ہوتا ہے تو اس کے فہم کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ یہی شیطان کے ساتھ ہوا، اس نے ایک غلط دلیل پیش کی، اس کی دلیل کا بطلان اس طرح ظاہر ہوگا کہ یاد رکھیں کہ جو چیز غالب آتی ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور جو چیز مغلوب ہو جاتی ہے وہ ادنا ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ مثلا دو پہلوان لڑتے ہیں تو جو دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے یہ غالب کہلائے گا اور افضل کہلائے گا، اور جو پچھڑ گیا، جو مطلب میچ ہار جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ مغلوب ہے اور یہ ادنا شخص ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آگ اور مٹی میں سے کون سی شے افضل ہے اور کون سی مفضول۔ تو غور و تفکر کیا جائے تو مٹی غالب آتی ہے، آگ غالب نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی برتن میں مٹی رکھیں، نیچے سے آگ جلا دیں، یہ آگ مٹی کو نہیں پگھلا سکے گی، لیکن جلتی ہوئی آگ پر اگر آپ مٹی ڈال دیں تو یہ مٹی اس آگ کو بجھا دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مٹی آگ پر غالب آتی ہے، آگ مٹی پر غالب نہیں آتی، اور جو چیز غالب آتی ہے وہ افضل ہوتی ہے، جو مغلوب ہو جاتی ہے مفضول ہوتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام افضل تھے، اگرچہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور شیطان کو اگرچہ آگ سے پیدا کیا گیا لیکن یہ مفضول تھا۔ تو اس نے اس دلیل کو بیان کر کے خود اپنی کم فہمی کا ثبوت دیا اور ہلاک و برباد ہو گیا۔ آخری یہاں پر ایک بات کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اقرار بھی کرنا ہوگا، توحید کا قائل بھی ہونا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعظیم نبی بہت ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ وہ توحید کا اقرار جو تعظیم نبی سے خالی ہو بارگاہ الہی میں معتبر نہیں ہے، بلکہ اس اقرار توحید کے باوجود بھی انسان کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار نہیں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا منکر نہیں تھا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے اس تعظیم نبی کے حکم کو ٹال دیا، لہذا ہلاک و برباد ہو گیا۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے احکامات کو پورا کریں، اور کسی بھی نبی کی تعظیم میں کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوتاہی ہمیں شیطان کی مثل کفر میں مبتلا کروا دے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کل اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه